السلام علیکم ممبرس، بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناکامل عائشہ ذوالفقار، کیس نمبر 3۔ یہ کہانی بھی اگلے 2-3 ایک ساتھ میں آئی تھنک سو کہ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں گی۔ مرڈر مسٹری بیس کہانی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی لگے گی۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر سے وہی بات کہ ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، جو کہ آپ لوگ بالکل نہیں کرتے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم اپنی جگہ پہ محنت کر رہے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیں۔ ایسے ہے تو ویسے ہی صحیح، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 5 سالہ معصوم بچی کو پکڑ کر جیل اٹھا لائی تو رانی، اتنی ظالم کب سے ہو گئی؟ وہ یوں بولا جیسے آج پھر دوست ہو۔ بڑی دیر کر دی تم نے ول سے نکلتے نکلتے، میں نے کہا۔ دیکھ رہا تھا کہ میرا کی کوششیں جیتتی ہیں یا تیرا تکا جیت گیا۔ وہ ہنسا تھا۔ میرا تکا عین نشانے پر بیٹھا تھا۔ سمن مہرا بدنام زمانہ قاتل تقی نور کی بیٹی تھی۔ اب میری گڑیا کو گھر جانے دے اور مجھے گرفتار کر لے۔ ویسے بھی تجھے تو بچپن سے شوق ہے مجھے گرفتار کرنے کا۔ اس نے کہا۔ کس جرم میں گرفتار کروں تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ مہرا کی بیوی کے قتل کے جرم میں، اس نے کہا۔ تم نے اسے قتل کیوں کیا تقی؟ میں تھوڑا آگے ہو کر آگے کو آئی، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے دھماکہ کر ہی دیا۔ بہت بار میں اس کے پیچھے آیا، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، منت کی کہ شادی کر لے، لیکن اس نے مہرا سے شادی کر لی۔ بس پھر میں نے گولی چلا دی۔ اس کو چپ ہوتے ہی میرے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ 10 سال ہو گئے مجھے تم جیسے فرونوں کا ٹھکانے لگاتے ہوئے۔ سچ کیا آنکھوں میں دیکھ لیتی ہوں، میں نے کہا۔ اور سچ کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری حشمت چودھری کی بیٹی کو اغوا کرنا تھا اور تاوان میں ایک بڑی رقم ہتھیانی تھی، لیکن تم چپ گئے۔ تم نے جس لڑکی کو اغوا کیا وہ حشمت چودھری کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ لاہور کے ایک کلب لیوش نائٹس میں ڈانسر تھی، جس کا اسی دن گجرانوالا کی ایک لڑکی سنان رائے سے نکاح ہوا تھا۔ تم نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا اور اسے لاہور لے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ جس رات تم نے مجھ پر گولی چلائی، اس رات بھی مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ حشمت چودھری کی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے کھل کر اس سے اس کے باپ کی غلطی کا بدلہ لیا۔ وہ کہتی رہی کہ وہ حشمت کی بیٹی نہیں ہے، لیکن مجھ پر خون سوار تھا۔ جب میں اپنی ساری وحشت اس پر نکال چکا تو میرے ایک ساتھی نے آ کر بتایا کہ وہ واقعی حشمت کی بیٹی نہیں تھی۔ میں نے ایک دم اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس کے ہونٹ شدت سے لرز رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ وہ کہتا چلا گیا۔ اب مجھے بس ایک اور بات سچ سچ بتاؤ، تم اس رات اجالا کو ساتھ لے کر کیوں گئے، حالانکہ تم جان چکے تھے کہ وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اس لمحے کے 11ویں حصے میں اس سے محبت ہو گئی تھی، جب اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا میں وہ نہیں ہوں۔ تقی کا لہجہ انتہائی دھیما سا ہو گیا تھا۔ میں بس اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر تو آ گئی۔ اس نے کہا۔ اجالا کو اغوا ہی کرنا تھا تو اس کے شوہر کو قتل کیوں کیا؟ مار پیٹ کر کے کسی سڑک کے کنارے پھینک دیتے تو تمہارا کام چل جاتا نا۔ مجھے اس لمحے شدت سے سنان کی یاد آئی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو قتل نہیں کیا، وہ مجھے اکیلی ملی تھی۔ تقی نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔ مطلب؟ میں سمجھ نہ سکی۔ میرے آدمیوں میں ایک بڑا چالاک اور شاطر لڑکا ہوا کرتا تھا۔ اس کو ہزاروں نام تھے۔ مجھے اس نے اپنا نام ٹونی بتایا۔ وہ پولیس کا خبری بھی تھا۔ غنڈوں کی معلومات پولیس کو دے کر پیسہ کماتا اور پولیس کی غنڈوں کو۔ ایک دن میں نے اسے حشمت چودھری کی بیٹی کی تصویر دکھا کر کہا کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ اس نے حامی بھر لی، لیکن مجھ سے 10 کروڑ مانگے۔ مجھے اگر حشمت کی بیٹی مل جاتی تو میں آسانی سے 50 کروڑ مانگ سکتا تھا، سو میں نے اسے 10 کروڑ دے دیے۔ اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کی کال آئی۔ اس نے مجھے 12 اگست کو لاہور روڈ پر آنے کو کہا۔ وہ ایک نسبتاً غیر معروف راستہ تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ اجالا کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے اجالا کو میرے آگے پھینکا، مجھ سے گلے ملا اور چلا گیا۔ تقی کہتا چلا گیا۔ دوبارہ نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے زمین و آسمان چھان مارے لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کا کوئی میونسپل ریکارڈ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی جو لوگ پولیس کے خبری ہوتے ہیں ان کی کئی شناختیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا۔ اتنی ہی محبت کرتے تھے اجالا سے تو اسے چھوڑ کیوں دیا؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ اس کے دل میں میرے لیے صرف نفرت تھی۔ وہ صبح شام جب مجھ سے صرف ایک ہی منت کرتی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، اور میں نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا۔ پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا اسے؟ میں نے پوچھا۔
بہت بار، جب وہ کوٹھوں پر خوار ہو رہی تھی تب بھی، جب اس نے اپنا آپ مہرا کو بیچ دیا تب بھی، جس رات میری گڑیا اس دنیا میں ہے تب بھی، اور ابھی کچھ دن پہلے بھی۔ اس نے کہا، قسم کھا کر کہو کہ کچھ دن پہلے بھی آئے تھے۔ میں نے کہا، ہاں آیا تھا۔ اس نے فوراً کہا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اپنی 5 سالہ بچی کی قسم کھا کر کہہ کہ تو نے چند دن پہلے مرسلین مہرا کے گھر میں گھس کر اس کی بیوی کا قتل کیا ہے، اور کہو کہ اگر میں جھوٹ کہوں تو میری بچی مر جائے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن وہ اس لمحے نہ تو پولیس کو 50 سے زائد کیسز میں مطلوب تقی نور بن سکا، اور نہ ہم محبت میں ناکام ایک عاشق بن سکا، بس اپنی 5 سالہ بچی کا باپ بن کر چپ رہ گیا۔ محبت میں مر جاتے ہیں تقی، مارے بھی جاتے ہیں، لیکن مارا نہیں کرتے۔ میں دھیرے سے مسکرائی تھی۔ میرے 50 سے زیادہ قتلوں میں ایک اجالا کا بھی صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا۔ میں بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری بچی کو جیل سے باہر نکال دے بس، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں اگلی صبح ہی اسے تھانے لے آئی، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی اور اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ ایک عاشق اگر اپنی بچی کے لیے اپنی محبوبہ کا قتل اپنے سر لے رہا تھا تو مجھے کیا اعتراض تھا؟ وہ کون سا کوئی دودھ کا دھلا تھا؟ تقی نور کی گرفتاری کو میں نے حتی الامکان راز میں رکھا۔ صرف میں، ڈی آئی جی اور مرسلین اس کی گرفتاری سے واقف تھے۔ اس نے اجالا کے قتل کی پوری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ سمن کو میں نے اگلے ہی دن ضروری کارروائی کہہ کر گھر واپس بھجوا دیا۔ خلاف توقع تقی کے اعتراف جرم پر مرسلین بالکل خاموش تھا۔ اس نے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ 2 دن بعد تقی کی عدالت میں پیشی تھی۔ اس دن میں کام ختم کر کے گھر پہنچی تو اسجد مجھ سے پہلے گھر آ چکا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اب تمہاری ساری عمر یہی وتیرا رہے گا کیا؟ اس نے طنز سے کہا تھا۔ کون سا وتیرا؟ میں نے کہا، یہ گشتی عورتوں والا، رات کو 12 بجے گھر آنے والا۔ اس نے کہا، زبان کو لگام دے دو اچھا ہوگا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں اپنی زبان کو لگام دے دوں، لیکن تم اپنے کرتوتوں سے باز نہ آنا۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ چاہتے کیا ہو تم؟ میری بس ہو گئی۔ یا تو شریف عورتوں کی طرح گھر پر ٹک کر رہو یا پھر میری جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا، نہ تو میں شریف عورتوں کی طرح گھر پر ٹکوں گی اور نہ تمہاری جان چھوڑوں گی۔ اب بتاؤ۔ میں تیر کی طرح اس کی طرف آئی تھی۔ تو اب سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس نے مجھے نہ جانے کیا سمجھ کر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ بس پھر وہ تھا اور میں تھی۔ اس رات سے پہلے میں نے اخباروں اور نیوز چینلز پر ہی سنا تھا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کی کٹائی کر دی اور فلاں بیوی نے اپنے شوہر کی جھڑائی کر دی، لیکن میں نے واقعی اس رات اسجد کی دھلائی کر دی۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ اس حالت میں بھی اس کا حوصلہ قابل ستائش تھا کہ اس کے منہ سے طلاق کے 3 بول نہیں نکلے۔ 10 کروڑ جان سے پیارے تھے اسے، اور اس رات میں نے اپنے حوصلے کو بھی خوب داد دی کہ 10 دفعہ خلا کا کیس دائر کرنے کے لیے وکیل کو فون کرنے کا ارادہ کیا اور 10 دفعہ ارادہ بدل دیا۔ آخر کو 10 کروڑ کا نقصان تھا۔ اسد مجھ سے اچھی خاصی مار کر کر چیختا چلاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں صوفے پر گر گئی۔ ہر شے کو آگ لگانے کا دل کر رہا تھا۔ نہ جانے کب وہیں پڑے میری آنکھ لگ گئی۔ موبائل کی تیز گھنٹی بجے تو یکلخت میری آنکھ کھلی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ مرسلین کی کال تھی۔ ہیلو، اے ایس پی سبین رائے۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ سبین جلدی سے میرے گھر پہنچو، سمن کو کسی نے اغوا کر لیا۔ مرسلین نے میرے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کب ہوا یہ سب؟ میں گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے باہر کو بھاگی تھی، تقریباً 10 منٹ پہلے۔ جلدی آؤ پلیز، مرسلین نے کہا۔ میں رات کے اس پہر دھواں دھار گاڑی چلاتے ہوئے اس کے گھر پہنچی تھی۔ وہ لان میں ادھر سے ادھر ٹہل کر ہلکان ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھ کر کچھ کہتا، اسجد کا سارا غصہ اس پر اتر گیا۔ تم سے بڑا کم عقل اور بے وقوف شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری بیوی کو قتل کر دیا۔ تمہاری بیٹی پورے 4 دن سلاخوں کے پیچھے رہ کر آئی۔ 2 دن ہوئے تمہاری بیوی کا قاتل گرفتار ہوا ہے اور تم ابھی تک صرف ایک چوکیدار پر اکتفا کیے بیٹھے ہو۔ احمق آدمی بندہ کچھ دنوں کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی ہی بلوا لیتا ہے یا آس پاس 2 3 گن مین بھی تعینات کروا لیتا ہے، اور پتہ نہیں تمہارا گھر ہے یا سرائے جہاں جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کر چلا آتا ہے اور اپنی مرضی کی چیز اٹھا کر چلتا بنتا ہے۔ میں پھٹ پڑی۔ وہ بس منہ کھولے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتا رہ گیا، اور میں جیسے ہی خاموش ہوئی ایک دم میرے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ سبین، خدا کے لیے مجھے میری بچی ڈھونڈ دو، بس ایک بار اسے میرے پاس لے آؤ، اس کے بعد میں یہ شہر ہی چھوڑ دوں گا۔
بھاڑ میں گیا سب کچھ، بھاڑ میں گیا اجالا کا قتل اور اس کا قاتل۔ بس میری بچی مجھے واپس لا دو، وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ میں بس تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی سب انسپکٹر سرمد باقی کے عملے کے ساتھ پہنچ گیا۔ سمن جب سے بازیاب ہو کر گھر میں آئی ہے اس کے ساتھ ہی سو رہا ہوں۔ رات 8 بجے ہی میں گھر آ گیا تھا اور تب سے اس کے ساتھ ہی تھا۔ تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب پیاس کی شدت سے اچانک میری آنکھ کھلی۔ بوتل خالی ہو چکی تھی۔ میں بس پانی پینے نیچے آیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے 5 منٹ لگے اور جب میں واپس آیا تو سمن اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کی دونوں کھڑکیاں اندر سے بند تھیں۔ چوکیدار نے کسی کو بھی اندر جاتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا چلا گیا، عجیب صورتحال تھی۔ 5 منٹ میں کوئی کیسے سمن کو لے گیا؟ ایک دن بعد تقی کی عدالت میں پیشی تھی۔ میں نے حتی الامکان اس خبر کو اس تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ اپنی بیٹی کی خاطر تو وہ اجالا کا قتل اپنے سر لے رہا تھا۔ اب اگر اسے پتہ چل جاتا کہ سمن اغوا ہو گئی ہے تو کیا ہوتا؟ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب تک یہ صرف ایک باپ تھا، لیکن لمحہ لگنا تھا اسے تقی نور بننے میں، اور پورا شہر اس کی لپیٹ میں آ جانا تھا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ جس نے اجالا کو قتل کیا اسی نے سمن کو اغوا کیا، لیکن وہ آخر کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ میری بھرپور کوششوں کے باوجود تقی کی پیشی سے پہلے سمن کا کوئی سراغ نہ ملا، اور اس کی پیشی والے دن ایک نیا پنگا پڑ گیا۔ میں تقی کو لے کر عدالت جانے ہی والی تھی جب سب انسپکٹر سرمد بھاگتا ہوا میرے کیبن میں داخل ہوا۔ تقی کے لیے PIL رحم کی اپیل فائل ہوئی ہے میڈم، اس نے میرے سر پر دھماکہ کیا۔ کس نے فائل کی ہے؟ میں حیران تھی کہ آخر تقی جیسے غنڈے پر کس کو رحم آ گیا۔ بیرسٹر مرسلین مہرا نے۔ سرمد کی بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ انہوں نے اجالا مہر کا کیس اپنے ایک ساتھی وکیل کے سپرد کر دیا اور کہا ہے کہ تقی نور کا کیس وہ خود لڑیں گے۔ سرمد مجھے حیران کرتا جا رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں نے کہا، پتہ نہیں میڈم، سرمد نے کہا، مرسلین سے بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ بمشکل میں غصے کو پیتی ہوئی تقی کو لے کر عدالت پہنچ گئی۔ عدالت کے باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ میں تقی کو حراست میں لیے اندر آ گئی۔ مرسلین پہلے سے کورٹ روم میں موجود تھا۔ میں نے بس ایک گہری قہر بھری نظر اس پر ڈالی اور تقی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا سمجھے مجھے ڈر تھا۔ مرسلین نے بھرپور کوشش کی کہ تقی نور کی سنوائی 4 دن کے لیے ملتوی کروا کے اس کی ضمانت کے لیے وقت لے لیا۔ باہر نکلے تو پورا میڈیا عدالت کے سامنے کھڑا تھا۔ مسٹر مہرا، آپ آخر اپنی بیوی کے قاتل کو کیوں بچا رہے ہیں؟ سب کا ایک ہی سوال تھا۔ کیونکہ وہ میری بیوی کا قاتل نہیں ہے۔ ASP سبین رائے اسے خواہ مخواہ میری بیوی کے قتل میں پھنسا رہی ہیں۔ بے شک اس نے ماضی میں بہت سے قتل کیے ہیں، لیکن اس نے اجالا مہر کا قتل نہیں کیا، اور میں اسے ایک ایسے جرم کے لیے پھانسی نہیں چڑھنے دے سکتا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ میری سبین رائے سے درخواست ہے کہ اصلی قاتل کو ڈھونڈے۔ اس نے پیڈی میڈیا کا رخ میری طرف کر دیا۔ بمشکل بچ بچا کر میں اس کے چیمبر پہنچی تھی۔ تم آخر کر کیا رہے ہو؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گولی سے اڑا دیتی۔ وہی جو تم کر رہی ہو، الٹی سیدھی حرکتیں، اس نے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں برس پڑی۔ تم نے اجالا کا قتل ایک بدنام زمانہ غنڈے کے سر تھوپ دیا۔ یہ الٹا سیدھا نہیں ہے کیا؟ پورا میڈیا مجھ سے پوچھ رہے گا کہ آخر لاہور کے چھٹے ہوئے بدماش نے آپ کی بیوی کا قتل کیوں کیا؟ کیا وہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے سبین، نہ میرے پاس بیوی رہی نہ بیٹی، بس ایک عزت بچی ہے، اسے یوں مت اچھالو، وہ کہتا چلا گیا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ چھٹا ہوا بدماش کون ہے؟ وہ تمہاری سو کالڈ بیٹی کا اصلی باپ ہے مرسلین مہرا۔ میں ایک دم پھٹ پڑی۔ یہ سچ ہے کہ لاہور شہر کا ایک چھٹا ہوا بدماش تمہاری بیوی کو جانتا تھا، اور وہ نہ صرف جانتا تھا بلکہ اس سے محبت کا دعوے دار بھی تھا۔ اب اگر ایک عاشق اپنی محبوبہ کا قتل اپنے سر لے کر اپنی بچی کو بچا رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں کہتی چلی گئی، خود تو محبت کو سرخروک نہیں کر سکے تم، پاؤں تلے روند کے رکھ دیا اسے، کم از کم جو عشق میں قربان ہو رہا ہے اسے تو ہو لینے دو۔ میں نے کہا، تم آخر کب تک میری محبت کا تانا دیتی رہو گی؟ اس نے کہا، جب تک میں سنانے کے قابل ہوں اور تم سننے کے۔ میں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا، تم کچھ نہیں جانتی سبین، جو رات تم نے میرے چیمبر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے گزاری وہ میں نے اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر گزاری تھی، مسلسل باہر دیکھتے ہوئے، مسلسل تمہیں روتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ تم روئے جا رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ سبین رائے اب ساری عمر مجھ سے نفرت کرے گی۔ وہ بولا، کوئی ایک وجہ دو کہ میں تم سے نفرت کیوں نہ کروں۔ میں نے کہا، میرے پاس ہزاروں وجوہات ہیں سبین، لیکن تم ایک کا بھی یقین نہیں کرو گی۔ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ 2 سال آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا تم پر، بدلے میں کیا ملا؟ آنسو، آنسو اور صرف آنسو۔
मेरी आंखें भीग गईं। तुम्हें एक बात बताऊं मुरसलीन, तुम एक इंतहाई खुदगर्ज शख्स हो। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। तुम्हारा करियर, तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारी इज्जत, बस ये ही अजीज है तुम्हें। तुम्हें आज भी तो ना अपनी कत्ल हो जाने वाली बीवी की परवाह है और ना अगवा हो जाने वाली बेटी की। तुम्हें आज भी सिर्फ अपनी फिक्र है। मुझसे एक बार फिर अपने आंसू रोकना दोभर हो रहा था। जहां तक बचा सकते हो बचा लो अपनी ये नाम नहाद इज्जत और शोहरत। लेकिन याद रखना मुरसल, क़यामत के रोज़ सबसे पहले तुम्हारा गिरेबान मैं पकड़ूंगी। ये कहकर मैं बाहर निकल आई। हर बार मेरी आंखों में आंसू इसी की वजह से आते थे। मैं वहां से निकलकर सीधी अम्मी की तरफ आ गई। दिल हर चीज से उठाट हो रहा था। 4 दिन बाद तकी की दोबारा पेशी हुई और मुरसलीन मेहरा ने उसकी जमानत करवा ली। 50 से ज्यादा केसेस में इन्वॉल्व होने के बावजूद मैं बरी हो गया था और एक बार फिर मेरा नाम मीडिया में उछल गया। मर्सलीन तो पहले ही सेलिब्रिटी था, अब हर दिल अजीज भी हो गया। लोगों की पूरी हमदर्दियां उसके साथ थीं और मैं एक बार फिर नाकाम हो गई। हर हर न्यूज़ चैनल और हर हर अखबार में खबर चल गई। एएसपी सबीन राय की मुंह तोड़ नाकामी। उजाला मेहरा के कत्ल कातिल का कोई सुराग नहीं। समन मेहरा अभी तक लापता। मेरे आगे सिर्फ अंधेरा था, घुप अंधेरा। कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। तकी को रिहा हुए 4 दिन हो चुके थे। आए रोज मुझे डीआईजी की गुस्से से लबरेज फोन कॉल्स मसूल होती थी और मेरे पागल होने में बस कुछ ही दिन रह गए थे। उस दिन भी मैं पुलिस स्टेशन से घर वापस जा रही थी जब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, एएसपी सबीर राय। मैंने कहा, अभी मिल सकती है रानी? दूसरी तरफ तकी नूर था। कहाँ आऊं मैं? मैंने उससे वजह नहीं पूछी। उसने फौरन जगह का नाम बता दिया। मैंने उसी वक्त गाड़ी का रुख उस तरफ मोड़ दिया। वो मुझसे पहले वहां मौजूद था। बस ये है तुम्हारी मोहब्बत? महबूबा के शौहर ने जमानत करवा दी तो इसके तलवे चाटते हुए खामोश होकर बैठ गए। मैंने तंज से कहा, खामोश होकर बैठा होता तो तू यहाँ ना खड़ी होती। उसने कहा, समन का कुछ पता चला? उसने पूछा। मैंने नफी में सर हिला दिया। और उजाला के कातिल का? उसने फिर पूछा। मैंने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया। इसे जानती है? उसने एक तस्वीर मेरे आगे की थी। नहीं। मैंने कहा, ये टोनी है, वही टोनी जिसने मुझे हशमत की बेटी के बदले उजाला लाकर दी थी। तकी ने कहा, उसे ढूंढ कर दे रानी। उसने कहा, तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो, खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैंने कहा, मैंने पूरी कोशिश कर ली पर नहीं मिला। ये पुलिस का खबरी हुआ करता था और पुलिस के खबरियों का तो कोई अता पता नहीं होता। इन्हें सिर्फ अंदर के लोग ही ढूंढ सकते हैं। तकी ने कहा, अब तुम्हें ये क्यों चाहिए? मैंने पूछा। पहले ढूंढ, फिर बताऊंगा। उसने कहा, और मुझे क्या फायदा होगा? मैंने पूछा। शायद तुझे उजाला का कातिल मिल जाए। उसने कंधे उचकाए। यानी तुम जानते हो कि उजाला का कातिल कौन है? मैंने पूछा। शायद। वो धीरे से मुस्कुराया। तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि समन कहाँ है? मैंने तुक्का मारा। शायद। वो मुस्कुराता चला गया। इसे ढूंढ, मिल जाए तो कॉल करना। वो कहकर चला गया और मैं वो तस्वीर लेकर वहीं बेंच पर बैठ गई। तकी बिल्कुल ठीक कह रहा था। पुलिस अपने खबरियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। वो या तो मिशन के दौरान मारे जाते हैं या मिशन खत्म होने के बाद मार दिए जाते हैं। इनका कोई एक म्यूनिसिपल रिकॉर्ड नहीं होता, कोई एक शनाख्त नहीं होती। अगर इनमें से कोई फरार हो जाए तो उसे ढूंढना नामुमकिन होता है। न जाने इस शख्स का इस सारे खेल से कहाँ कहाँ पर ताल्लुक था। न जाने ये तकी नूर को अब क्यों चाहिए था और इसने ऐसा क्या था कि तकी मुझे उजाला का कातिल और समन मेहरा दोनों देने का वादा कर गया था। मैंने चुपचाप बड़े खुफिया तरीके से इस तस्वीर की जांच शुरू कर दी। साइबर सेल वाले इस सिलसिले में मेरी ज्यादा मदद कर सकते थे। तस्वीर से वो शख्स 22 या 23 साल का लगता था और तकी के मुताबिक ये तस्वीर 10 साल पुरानी थी। यानी अब वो शख्स 32 या 33 साल का होगा। मैंने नादरा से 20 से 35 साल तक के तमाम अफराद का डाटा निकलवाया और इन सब की तस्वीर साइबर वालों के हवाले कर दी। काम बहुत मुश्किल था और वक्त तलब भी। एक एक शख्स की तस्वीर को टोनी की तस्वीर से मैच करना था और ये अभी सिर्फ इस्लामाबाद का डेटा था। न जाने ये हरबा कारगर भी होता है या नहीं। न जाने ये शख्स अब जिंदा भी था कि नहीं। न जाने इस मुल्क में था भी कि नहीं। मैं बस आंखें बंद करके जुआ खेलने लग गई थी। अभी इस काम को शुरू किए 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि एक शाम मुझे साइबर सेल से फोन आया। मैडम, आप आ सकती हैं अभी? फोन करने वाला काफी जोश से बोला। कुछ मिला है क्या? मैंने फौरन जीप की चाबियां उठाकर बाहर को भागी थी। लगता तो है। उसने कहा, मैं आ रही हूँ।
میں نے کال کٹ کرتے ہوئے کہ اور 10 منٹ میں وہاں پر پہنچ گئی۔ وہ لڑکا مجھے لے کر ایک طرف بنے سیکشن کی طرف آ گیا۔ میڈم، ہو سکتا ہے یہ صرف میرا اندازہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص نہ ہو، لیکن آنکھوں کی اس قدر پرفیکٹ میچنگ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ کمپیوٹر اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اسکرین پر موجود آنکھیں واقعی ٹونی کی تصویر سے 100% میل کھا رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ اس کی تصویر اور بایو ڈیٹا ابھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ وہ میرے لیے ایک کرسی کھینچتے ہوئے بولا۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا دو بھر ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسکرین بلنک ہو گئی اور لوڈنگ کا نیلا دائرہ گھومنے لگا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور اگلے ہی لمحے تصویر اپلوڈ ہو گئی۔ میڈم، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف آنکھوں کی میچنگ یا ہم لوگ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، لیکن اس قدر پرفیکٹ میچنگ نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ وہ لڑکا کہتا جا رہا تھا اور میں دم بخود اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا، اور آتا بھی کیسے؟ آخر کیسے؟ اسجد! میرے لبوں سے سرگوشی سی نکلی۔ وہ اسجد خان کی تصویر تھی۔ اس کی باقی معلومات بھی نیچے ایڈٹ ہو گئیں۔ تو کیا اسجد نے اجالا کو قتل کیا؟ مجھ سے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کیا سمن اسجد کے پاس ہے؟ میں سوچے جا رہی تھی۔ کیا اسجد اور اجالا کے بیچ کوئی تعلق تھا؟ میرا سر چکرانے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک کوندہ سا لگا۔ جس رات اجالا کا قتل ہوا، اس رات وہ کافی دیر سے گھر آیا تھا، اور جس رات سمن اغوا ہوئی، اس رات بھی وہ مجھ سے مار کھا کر نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ اس شخص کا پچھلا سارا بایو ڈیٹا نکالو، میں نے اس لڑکے سے کہا۔ میڈم، اس کا صرف 4 سالہ پچھلا ریکارڈ ہے۔ یہ شخص کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے پاکستان آیا ہے۔ اس کے اسلام آباد میں ایک فیکٹری اور اس کا گھر۔ میرے شک پر مہریں لگتی جا رہی تھیں۔ وہ اسجد ہی تھا۔ بمشکل میں وہاں سے باہر نکلی۔ ذہن مسلسل چکرائے جا رہا تھا۔ اسی رات میں نے خفیہ طریقے سے اس کی فیکٹری کا چکر لگایا۔ شادی کے بعد میں آج دوسری بار اس کی فیکٹری آئی تھی۔ وہ فیکٹری کھنڈر ہوئی پڑی تھی، مشینوں کو زنگ کھا رہا تھا۔ یوں لگا رہا تھا جیسے وہ کسی بدماش کا اڈا ہو۔ اگلے ہی دن میں نے اس کی بزنس ریپوٹیشن کا پتہ کروایا۔ اس کی فیکٹری پچھلے 3 سالوں سے بحران کا شکار تھی، لیکن وہ اسے بند نہیں کر رہا تھا۔ بس اس کے اخراجات برداشت کیا جا رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے اس فیکٹری کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فیکٹری کے آڑ میں کچھ اور ہی دھندا چل رہا تھا۔ اب اگلا مرحلہ اسجد کی تلاش تھی۔ مجھ سے مار کھا کر وہ نہ جانے کہاں جا کر چھپ گیا تھا۔ اگلے 2 دن 3 دن اسے ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ وہ اسلام آباد کے ایک نسبتاً گمنام سے ہوٹل میں رہ رہا تھا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھے اس کے منہ سے سب کچھ اگلوانا تھا، اور ظاہر ہے وہ مجھے تو نہیں بتاتا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ سو میں نے وہ طریقہ استعمال کیا جو میں انتہائی چھٹے ہوئے مجرموں پر کیا کرتی تھی۔ اسی رات میں نے اسلام آباد کے ایک نائٹ کلب سے ایک انتہائی حسین اور چالاک لڑکی کا بندوبست کیا، جس نے اسجد کو اپنے جال میں پھنسا کر اس سے سچ اگلوانا تھا۔ میں نے کہا نا کہ وہ 100% شریف نہیں تھا۔ ہر بار مجھ سے لڑنے کے بعد وہ کسی نہ کسی دلربا کی باہوں میں جا کر سو جاتا تھا۔ بس اس بار اس کے لیے دلربا میں نے خود ہی ڈھونڈ لی تھی۔ اس لڑکی کو سب کچھ اچھی طرح سمجھا کر میں ایک دن اسجد سے ملنے چلی آئی۔ گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ وہ مجھے سامنے پا کر پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں، تاکہ تم اس بار بھی مجھے جان سے ہی مار دے۔ اس کے چہرے کے زخم ابھی تازہ تھے۔ تو اب ساری عمر اس ہوٹل میں گزارو گی کیا؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری بلا سے جہاں مرضی گزارو، وہ تڑک کر بولا۔ ٹھیک ہے، جہاں مرضی گزارو، لیکن میری جان چھوڑ دو۔ میں نے کہا، کھولا لے لو مجھ سے، ابھی اسی وقت چھوڑ دیتا ہوں تمہاری جان۔ وہ بولا، اتنی بڑی ڈرنک فیکٹری کے مالک ہو تم، مجھے 10 کروڑ دیتے ہوئے جان کیوں نکل جاتی ہے تمہاری؟ مجھے غصہ آ گیا۔ کب کی مر گئی کھپ گئی وہ فیکٹری؟ اسجد چیخ کر بولا۔ تو بند کیوں نہیں کر دیتے اسے؟ اس بحران شکار ہوئی فیکٹری پر لگانے کے لیے ہر ماہ لاکھوں روپے ہیں تمہارے پاس، لیکن مجھے 10 کروڑ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تمہیں؟ میں بھڑک کر بولی، تم فیکٹری گئی تھی؟ اسے شاید شک ہوا تھا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تمہاری اس اجڑی ہوئی فیکٹری میں تاک جھانک کرتی پھروں۔ مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ تمہارا سارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو اسجد، صرف ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس۔ مجھے میرے 10 کروڑ دو اور جان چھوڑو میری، ورنہ پورے ایک ہفتے بعد تمہیں گھسیٹتے ہوئے تھانے لے جاؤں گی۔ ہزاروں حربے آتے ہیں مجھے تم سے 10 کروڑ نکلوانے کے، سمجھے تم؟ میں ایک دم اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ صرف ایک ہفتہ، اس کے بعد مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ اسے وارننگ دیتے ہوئے میں واپس آ گئی۔ اب باقی کا کام اس لڑکی کو کرنا تھا۔ مجھے پتا تھا
कि असद एक हफ्ते में 10 करोड़ तो क्या, 10,000 भी नहीं ला कर सकता। वो बस अपनी इस परेशानी को हुस्न और शराब में डुबो सकता था, और उसने डुबो दिया। पूरे 1 हफ्ते बाद मुझे उस लड़की की तरफ से एक वॉइस मैसेज मिला। वो एक रिकॉर्डिंग थी। 10 साल पहले वो लाहौर पुलिस के लिए खबरी के तौर पर काम करता था। इधर-उधर से गुंडों की मालूमात हासिल करके पुलिस को देता और पैसा कमाता था। धीरे-धीरे से लगा कि इस कमाओ में दो तरफ से पैसा कमा सकता है, सो पुलिस के साथ-साथ गुंडों का भी खबरी बन गया। उधर की खबर उधर और इधर की उधर। इस बार दो तरफ से पैसा बरसने लगा, लेकिन वो जानता था कि यह बस ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जिस दिन दोनों में से किसी एक भी धड़े को उसकी हकीकत मालूम हो गई, वो इसका आखिरी दिन होगा। सो इसने सोचा कि क्यों ना एक ही बार बड़ा हाथ मारा जाए। जिस दिन तकी ने उसे हशमत चौधरी की बेटी की तस्वीर दिखाई, उस दिन जैसे उसका बम्पर प्राइज निकल आया। वो हशमत चौधरी की बेटी को भले ना जानता हो, लेकिन वो उजाला को जानता था। अब से 10 साल पहले वो 22 साल का एक इंतहाई चार्मिंग और पुरकशिश लड़का हुआ करता था। पुलिस और गुंडों का खबरी होने की वजह से अच्छा खासा पुरएतमाद भी था। क्राइम से मुंसलिक होने की वजह से थोड़ा बहादुर भी था। जेब में पिस्तौल रखता, डवाली हुड वाली ब्लैक जैकेट पहनता था, मुंह में सिगरेट दबाता था। लड़कियां तो टूट टूट कर गिरती हैं ऐसों पर, और इस पर फिदा होने वाली हजारों लड़कियों में एक उजाला भी थी। लिविश नाइस की सबसे महंगी डांसर, जिसके लिए लोग पैसा पानी की तरह बहा दिया करते थे। उसने तकी से वादा कर लिया कि वो उसे हशमत चौधरी की बेटी लाकर दे देगा, लेकिन बदले में इससे 10 करोड़ ले लिए। वादे के ऐन मुताबिक 12 अगस्त को वो उजाला को लेकर तकी से तय की हुई जगह पर आ गया, और उजाला को उसके हवाले करके अपने 10 करोड़ लेकर रातों रात अमेरिका फरार हो गया। इसकी कोई वाज़ेह शनाख्त नहीं थी, कोई पता ठिकाना भी नहीं था। म्युनिसिपल रिकॉर्ड में नदारद था, सो कोशिशों के बावजूद तकी इसका कोई सुराग न लगा सका। अमेरिका जाकर जब तक पैसा चला, तब तक ऐश करता रहा, और जब अकाउंट खाली होने लगा तो पाकिस्तान वापस आ गया। बचे कुछ पैसों से इस्लामाबाद में एक घर लिया और ड्रिंक फैक्ट्री खरीद ली। लेकिन उसकी आड़ में ना सिर्फ शराब की स्मगलिंग करता रहा, बल्कि एक दो जुए के अड्डे भी चलाता रहा, और फिर उसे एएसपी सबीन राय मिल गई। मैं उसके तमाम तर धंधों के लिए एक ढाल साबित हुई थी। उसने मुझे प्रपोज किया, और मैंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हुए उससे शादी कर ली। भला एक पुलिस ऑफिसर के शौहर पर कोई कैसे शक करता, जबकि पुलिस ऑफिसर भी एएसपी सलीम राय हो। वो खुलकर खेलने लगा। रफ्ता रफ्ता पैसा उजाड़ता चला गया। फैक्ट्री ठप हो गई, जुए में नुकसान होने लगा। तो अचानक उसे कहीं से उजाला का सुराग मिल गया। वो कई बार उससे मिला, उसके माजी को लेकर उसे ब्लैकमेल करता और भारी रकम बटोरता रहा। लेकिन सवाल ये था कि उसने उजाला को कत्ल क्यों किया? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को आखिर जिबा क्यों कर दिया? उसने कत्ल किया या किसी और ने? अगर उजाला उसे पसंद करती थी तो उसने सनान से शादी क्यों की? निकाह के बाद वो और सनान एक साथ गुजरांवाला से निकले, जबकि तकी के हवाले टोनी ने सिर्फ उजाला को किया। बकौल तकी के उसे उजाला क्या अकेली मिली, तो क्या टोनी ने सनान को कत्ल किया? लेकिन क्यों? और अब अचानक से तकी को टोनी कैसे याद आ गया? और वो उसके लिए इतना अहम कैसे हो गया कि इसके बदले वो मुझे, उजाला का कातिल और समन दोनों देने के लिए तैयार हो गया? मुरसलीन मेहरा को अपनी इज्जत की कितनी भी फिक्र होती, लेकिन वो इस कदर शुद्ध मुझसे एक छठे हुए बदमाश का केस लड़ने के लिए क्यों तैयार हो गया? सैकड़ों मुजरिमों को मौत के मुंह में पहुंचाने वाला दी मुरसलीन मेहरा एक गुंडे के लिए इस कदर रहमदिल कैसे हो गया? और सबसे बढ़कर ये कि मुरसलीन और तकी दोनों एकदम से समन के मामले में इतने मुतमईन कैसे हो गए? सवालों का एक हजूम था जो मेरे दिमाग में घूम रहा था। दूर कहीं घंटी बज रही थी कि इस खेल में कोई और भी शामिल था, लेकिन कौन? अब जाके सूरत-ए-हाल मेरे काबू में आई थी। अब शायद थोड़ा-सा खेल मुझे खेलना था। शायद 10 करोड़ दाँव पर लगाने का वक़्त आ गया था।